السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں انشاءاللہ برزخی زندگی کا ایک خوفناک منظر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس کا موضوع ہے جہنمی شخص کی قبر میں منکر نکیر کے داخل ہونے کا خوفناک منظر۔ اور ان تمام باتوں سے ہمیں فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اس بات پر یقین کریں گے، پکا یقین رکھیں گے کہ ہمیں بھی مرنا ہے۔ اور اگر مرنے پر یقین نہ آئے تو قبرستان چلے جاؤ، وہاں لوگوں کو یاد کرو، کتنے لوگ یہاں میں دفن ہیں، وہاں لوگوں کی قبروں کو دیکھ کر یاد کرو کتنے ہم سے چھوٹے، ہم سے تندرست اور ہم سے زیادہ ہٹے کٹے اس کے اندر دفن کر دیے گئے۔ اگر اس بات پر بھی یقین نہ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لیجئے، جس کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ تو 60 اور 70 سال آج کل بہت کم لوگ کراس کرتے، اس سے پہلے دنیا سے چلے جاتے۔ تو 60 70 سال یا 80 سال جوڑ لو، 80 سال کے بعد تو جانا ہے نا، اس کے بعد تو نہیں رہنا۔ کتنے لوگ چلے گئے۔ تو یہ جو منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی بات کی ہے، یہ کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ ہم سب کے فائدے کے لیے، تاکہ ہمارے عمل کی اصلاح ہو، ہمارا ایمان درست ہو جائے، ہم اپنی آخرت کو یاد کر کے اس کی تیاری کریں۔ سنن ترمذی کی 1071 نمبر کی روایت ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بھی مرنے والے کو اس کی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ وہاں سے واپس ہونے لگتے ہیں تو ان کے واپسی کے وقت ان کی جوتوں کی آواز، ان کے چپل وغیرہ کی آواز وہ سنتا ہے، اور یہ واپسی کی آوازوں کو سن رہا ہوتا ہے۔ اسی حالت میں اس کی قبر میں 2 فرشتے داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ 2 فرشتے کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لأحدہما المنکر، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کی صفت کیا ہوتی ہے، شکل و صورت کیا ہوتی ہے، حیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو اس حدیث پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرما کہ یہ منظر پیش آنے ہی آنے والا ہے، اس منظر کو ہماری قبر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملکان اسودان، 2 فرشتے منکر نکیر، ان کا چہرہ کالا کلوٹا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، ازرقان، ان کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسیران الارض بانیابہما، اپنے دونوں خطرناک دانتوں سے وہ فرشتے زمین کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ ان کی جو پھاڑنے کی صفت ہوتی ہے زمین کو، اپنے دانتوں سے جو زمین کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے دانت گائے کی سینگ کی طرح ہوتے ہیں۔ گائے کی سینگ کیسی ہوتی ہے؟ خطرناک، یعنی کسی آدمی کے منہ کے اندر گائے کی سینگ لگا دی جائے تو دانت کتنے بدنما دکھیں گے، خوفناک دکھیں گے۔ تو گائے کی سینگ کی طرح بعض روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کے جو دانت ہوتے ہیں وہ گائے کی سینگ کی طرح، آنکھیں بڑی بڑی نیلے کلر کی، چہرہ کالا ببو کا، بدصورت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زمین کو اپنے دانتوں سے پھاڑ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وَيَفْحَسَانِ الْأَرْضَ بِأَشْعَارِهِمَا، اور اپنے بڑے بڑے جو بال ان کے ہوتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، ان بڑے بڑے لمبے بالوں سے زمین کو روند رہے ہوتے ہیں۔ دانتوں سے زمین کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں اور بڑے لمبے لمبے بالوں سے زمین کو روند رہے ہوتے ہیں، اور ان کی آواز بادل کے گرج جیسی ہوتی ہے۔ جیسے بادل گرجتا ہے بارش کے دنوں میں، بہت سارے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں بادل کے گرجنے کی خوفناک آواز سے، ایسے ہی ان کی آواز خوفناک ہوتی ہے بادل کے گرجنے کی طرح، جو بادل بہت تیزی سے گرجتا ہے۔ وَأَبْصَارُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ، اور ان کی آنکھوں کی جو چمک ہوتی ہے اتنی تیز ہوتی ہے، ایسی چمک ان کی آنکھوں میں پائی جاتی ہے کہ جیسے کہ ابھی کسی آدمی کی بینائی کو اچک لے جائے گی۔ جیسے بجلی چمکتی ہے نا بارش کے دنوں میں، اتنی تیز چمکتی ہے کہ آدمی کی آنکھیں کبھی
جو ہے اس کی بینائی سلب کر لی جاتی ہے، بینائی ختم ہو جاتی، اتنی تیز چمک ان کی آنکھوں کے اندر ہوتی ہے کہ اس بجلی کی طرح جو آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دے، آنکھوں کی بینائی کو کھینچ لے۔ اور اسی طرح سے شارحین حدیث نے لکھا ہے وَهُمَ اللَّذَانِ سَيَمْتَحِنَانِ الْعَبْدَ فِي قَبْرِهِ، یہ شکل و صورت جو منکر نکیر کی ہوتی ہے، ڈراؤنی شکل و صورت اور حیت جو ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی ہر انسان کو ان کے ذریعہ قبر میں آزماتا ہے، انسان کی آزمائش کرتا اللہ تعالیٰ ان دونوں فرشتوں کے ذریعہ قبر میں، اور اسی لیے ان کا چہرہ کالا ہوتا ہے اور ان کی آنکھیں نیلگوں اور جو ہے ڈراؤنی ہوتی ہیں، تاکہ جو قبر میں دفن کر دیا گیا ہے ان کو دیکھ کر ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے۔ اور اسی طرح شارحین حدیث نے لکھا ہے وَيَكُونُ خَوْفُهُمَا عَلَى الْكُفَّارِ أَشَدَّ لِيَتَحَيَّرُوا فِي الْجَوَابِ، اور ان دونوں کی جو یہ حیات ہوتی ہے، منکر نکیر کی جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اور یہ جو وحشت بھرا ماحول ان کے ذریعہ قبر کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے لِيَكُونُ خَوْفُهُمَا عَلَى الْكُفَّارِ أَشَدَّ، اور تاکہ کافر جو لوگ ہیں، مشرک جو لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان اور باغی جو لوگ ہیں، ان پر اور زیادہ خوف طاری ہو جائے۔ جو کافر اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کا انکار کرے گا، شرک کرتے ہوئے مرے گا، وہ اس کیفیت کو دیکھ کر، فرشتوں کی وہ حیات کو دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ مومنوں کے بارے میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ مومن ڈرتا نہیں ہے، اس کے سامنے منظر پیش کیا جاتا ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، اس کی نماز عصر فوت ہو رہی ہے، فرشتوں سے کہتا ہے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو۔ بندے مومن کو اللہ امن نصیب کرتا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی قبر میں امن نصیب فرمائے، اور اس منظر کو ہمیں بار بار یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہم نے اپنے اعمال کی اصلاح نہ کی، اپنے ایمان کو درست نہ کیا، تو اس قبر کی تاریکی میں، قبر کی تنہائی میں کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے اعمال صالحہ، ہماری نیکیاں اور ہمارے اچھے اعمال یہی کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو موت، برزخ، قیامت اور حساب و کتاب، میزان، ان چیزوں کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان پر غور کر کے ان کی تیاری کی توفیق عطا فرما، کیونکہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، چند سالوں پر محیط ہے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جو ہے جنت جہنم کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کی اور برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما اور جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔